ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے قبولیت دعا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے سر، کیونکہ وہ آپ کا وہ ٹائم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اذان کے ساتھ منسوب کر دی ٹھیک ہے، کہ آپ اس پہر میں موسٹلی لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اس پہر میں جو لوگ نماز کے عادی ہیں پنجگانہ وہ اٹھے ہوتے ہیں، وہ اذان کی آواز پہ اٹھ جاتے ہیں، آواز سے کچھ لوگ پہلے اٹھ جاتے ہیں، تہجد پہ اٹھ جاتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، پھر اذان کا انتظار کرتے ہیں، پھر اذان کے لیے نکل جاتے ہیں. تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ اللہ نے مخصوص کر دیا ہے اپنی اذان کے ساتھ. تو اللہ اکبر کی صدا جب جب بلند ہو رہی ہے اس کے اس سال کا جو ٹائم فریم ہوگا نا قبولیت دعا کا، آپ اس پورے سال میں جب جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آج پہلی ویڈیو وظائف سے معجزات پر یہ کر رہے ہیں. تو ناظرین اسکرین پہ ان کا نمبر ہم چلا رہے ہیں اسکرین پہ. جو لوگ اپنے جائز معاملات کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وظائف سے معجزات پر ڈیفرنٹ طرح کے ٹاپکس میں لے کر آتا ہوں. مختلف اسٹرالوجرز ہوتے ہیں، اس میں روحانی باتیں ہوتی ہیں جس میں آپ لوگوں کو بینیفٹس ملتے ہیں، آپ لوگ ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھتے ہیں. تو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دعا کی قبولیت کی تھی سید حیدر جعفری صاحب کے ساتھ، اور آج ہمارے ساتھ پھر سید بادشاہ ہی ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں، اسلام دعا کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے فلک. ٹھیک ٹھاک ہیں، بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا. سر آپ کی محبت ہے کہ آپ تشریف لائے، اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اگر اللہ نے ان کو فیض ملنا سید کے در سے لکھا ہے، میرے در سے لکھا ہے، تو میں حاضر ہوں میں آپ لوگوں کو فیض دینے کے لیے. اور علم جو ہے وہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. جہاں سے آپ کو مل رہا ہو آپ کو لے لینا چاہیے، اور اس علم کا اگر آپ کو فائدہ مل رہا ہے تو پھر تھوڑا سا اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھا ضرور، بلکہ ہماری ٹیم کو بھی، ہمیں بھی، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سر آج کا ٹاپک دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے ہے. ٹائم جو چل رہا ہے، ہم یہ اپریل کے لاسٹ میں ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تو کون سا ٹائم ساتھ ایسی بن رہی ہے دعا کی جس میں لوگوں کو بینیفٹ ملے، اور طریقہ کار کیا ہے دعا کا؟ میں چاہوں گا سر آپ پلیز. دیکھیے فلک، اس میں ایسا ہے کہ ایک تو دعا کے لیے نا کوئی مخصوص اوقات جو ہیں وہ نہ ہی ہمیں قرآن میں ملتے ہیں، نہ ہی ہمیں احادیث میں ملتے ہیں، بلکہ ہمیں یہ چیز تلقین یا یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ کو ہر وقت حالت دعا میں رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے. لیکن اس میں ہماری کچھ جو ہے نا خانگی طور پہ ہمارے خانوادہ کے لحاظ سے ایک بہت زیادہ طویل ریاضت ہے، اور اس میں تجربہ ہے. اس میں ہمارا اپنا جو یوٹیوب چینلز ہیں جس میں زنجانی ٹی وی اسپیسیفکلی، اس میں میرے والد محترم جو کہ ہیں سید انتظار حسین زنجانی، وہ دعا کی قبولیت کے اوقات جو ہیں وہ پورے مہینے میں نہیں بلکہ روز کے بتا رہے ہوتے ہیں. اچھا، کہ روز ہمارے پاس پلانٹری پوزیشنز میں کچھ اس طرح کے ٹائمنگز بن رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک نہیں 2 سے 3 ٹائمنگز ہوتے ہیں. ویسے تو آپ سارا دن بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں اور ہر وقت مانگ سکتے ہیں، لیکن کچھ مخصوص اوقات یا مخصوص ساتیں ایسی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم دیکھیں ہمارے پاس جو پلانٹری پوزیشنز ہیں اور اس میں جو ساتوں کا ایک عمل دخل ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور یہ ٹائم فریم سٹارٹ ہو جاتا ہے جب پہلی کرن سورج کی ہماری زمین کے اوپر پڑتی ہے. یعنی کہ جب آپ کسی بھی شہر میں ہوں، جیسے کہ آپ فار ایگزامپل لاہور میں ہیں، کراچی میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، یا اپنے کسی بھی کنٹری یا شہر میں ہوں، تو ہر ایک کا رائزنگ سائن ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا رائزنگ ٹائم جو ہے سورج کا کیا ہے، کہ سورج کب چینج ہو رہا ہے. تو سورج کی جو پہلی کرن جب پڑتی ہے تو اس اعتبار سے ہر دن کے اعتبار سے ساتیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں. پہلی سات، پھر اس کے بعد اگلے گھنٹے کے بعد دوسری سات، پھر تیسری سات، پھر چوتھی سات. اس میں کچھ ساتیں ایسی ہوتی ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر کہ جس میں قبولیت کی دعا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس میں ایک تو جن لوگوں کا تھوڑا سا علم الساعت کا علم ہے وہ تو میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے کہ علم الساعت جو ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے، اور اس میں آپ کس طرح آپ فوائد اٹھا سکتے ہیں، اچھا ٹائم برا ٹائم کر سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کو اس چیز کا نالج نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں جن کو بالکل نہیں پتا، اور وہ چاہتے ہیں کہ صرف ہمیں جو ہے ٹو دی پوائنٹ بات بتائی جائے، جب ہمیں مخصوص ٹائم بتایا جائے ہم اس ٹائم میں کر دیں. تو اس میں ہماری جو اپنی کیلکولیشنز ہوتی ہیں اس میں سب سے زیادہ مخصوص اوقات پورے دن میں جو ہمارے پاس آتے ہیں، اس میں ہر دن کا وہ ٹائم جس میں جوپیٹر کی ساتھ چل رہی ہے. جی سر، جوپیٹر کی ساتھ چل رہی ہے، کیونکہ جوپیٹر جو ہے یہ مذہب کا، روحانیت کا، قبولیت دعا کا، اپنی ذات سے دوسروں کو بلیسنگز دینا، فائدہ دینا. 9ویں گھر میں اس کو اپنے بالکل 9ویں گھر میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن 9ویں گھر کا یہ رولنگ پلانٹ ہے. ٹھیک ہے، 9ویں گھر کا بھی رولنگ پلانٹ ہے، 12ویں گھر کا بھی رولنگ پلانٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف 9ویں 12ویں کو ہی فائدہ دے رہا ہو، یہ ہر زوڈک سائن یا ہر زیرو کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، اور جس چیز کے ریز یا جس چیز کا امپیکٹ ہماری دنیا پہ رہنے والے لوگوں تک آ رہا ہے، جیسے کہ سورج کی، آپ گرمی کو، تپش کو محسوس کر سکتے ہیں.
اسی طرح شام کے ٹائم آپ چاند کی ٹھنڈک کو محسوس کر سکتے ہیں. اسی طرح جو باقی پلانٹس ہیں جن کا ایک مخصوص ٹائم فریم ہے, لمٹ ہے کہ اس کے اثرات زمین پہ رہنے والے لوگوں تک آتے ہیں. اس میں سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ پورے دن میں جب بھی جوپیٹر کی ساتھ ہوتی ہے, ایک تو جوپیٹر کی ساتھ میں آپ دعا کریں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ قبول کرتا ہے, سنتا ہے. اور آپ جب سورج نکل رہا ہے اس ٹائم پہ نہیں, سورج نکل نہیں رہا, یہ مخصوص ٹائمنگز ہوتے ہیں اور وہ ہر دن چینج ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ہر دن کا ٹائم دیکھنے کے لیے تو آپ زنجانی ٹی وی پہ جا کے وہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں, آپ وہ ڈیلی کا ٹائم ملے گا, ڈیلی کا ٹائم ملتا ہے. لیکن یہاں پہ جو ویورز یا ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں یہ چیز بتا دیتا ہوں کہ 2 سے 3 ٹائمنگز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ڈیلی, روزانہ. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہے ایک, جبکہ سورج کی پہلی کرن پڑ رہی ہے, آپ اپنے شہر کے مطابق وہ ٹائم دیکھ لیں. جیسے کہ فار ایگزامپل ہم لوگ آج کا ایک ایگزامپل ٹائم لے لیتے ہیں, جیسے کہ صبح 7:02 کے اوپر پہلی کرن پڑے گی, تو 7:02 سے لے کے ایٹ لیسٹ کو 20 منٹ تک کا جو ٹائم ہے, یہ کوئی 15-20 منٹ کا ٹائم ہے, یہ آپ کی قبولیت دعا کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس ٹائم کے اوپر جو ہے آپ اپنی دعا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اس سے تھوڑا سا پہلے پیچھے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. پیچھے آ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ مخلوق جن کی آپ کو زبان سمجھ نہیں آتی, وہ مخلوق جو ہے جو کہ رزق کی تلاش میں صبح صبح نکل جاتا ہے, وہ ٹائم ہوتا ہے آپ کا نماز فجر کے فوراً بعد. جیسے کہ اذان فجر ہوئی اور اذان فجر کے فوری بعد, اذان فجر کے جیسی اذان آپ کے علاقے میں ختم ہوئی اس کے اگلے 10 منٹ, ٹھیک ہے, یہ آپ کے لیے قبولیت دعا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. کیونکہ وہ آپ کا وہ ٹائم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اذان کے ساتھ منسوب کر دی. ٹھیک ہے. کہ آپ اس پہر میں, موسٹلی لوگ سو رہے ہوتے ہیں, اس پہر میں جو لوگ نماز کے عادی ہیں پنجگانہ, وہ اٹھے ہوتے ہیں, وہ اذان کی آواز پہ اٹھ جاتے ہیں. آواز سے کچھ لوگ پہلے اٹھ جاتے ہیں, تہجد پہ اٹھ جاتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, پھر اذان کا انتظار کرتے ہیں, پھر اذان کے لیے نکل جاتے ہیں. تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ اللہ نے مخصوص کر دیا ہے اپنی اذان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور بیسیکلی یہ جو سال ہے نا 2024 کا, 2024 کا جو سال ہے, اس کا ہم لوگوں نے جو اسم اعظم نکالا ہوا ہے, اس کے 8 عدد ہے, اور 8 عدد کے اوپر ہی ہم نے اسم اعظم نکالا. اسم اعظم ہم لوگوں نے اس سال کا نکالا ہوا ہے اللہ اکبر. تو اللہ اکبر کی صدا جب جب بلند ہو رہی ہے, اس کے اس سال کا جو ٹائم فریم ہوگا نا قبولیت دعا کا, آپ اس پورے سال میں جب جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے اس کے اگلے 10 منٹ کا جو ٹائم ہے وہ قبولیت دعا کا ٹائم. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ٹائم ہے, اس میں 2 ٹائم ہم نے فکس کر دیے, ایک نماز فجر کے فوراً بعد 10 منٹ کا, اس کے بعد سورج کی پہلی کرن جو پڑ رہی ہے, چاہے وہ ساتھ کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ پہلی زحل کی ساتھ ہے, چاہے وہ مریخ کی ساتھ ہے, چاہے وہ کوئی بھی ساتھ ہے, لیکن جب سورج کی پہلی کرن پڑ رہی ہے آپ کے اپنے اپنے علاقوں میں, تو وہ پہلی ساتھ آپ دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسرا ٹائم آ جاتا ہے, اسپیشلی اگر یہ دونوں ٹائم کسی بھی شخص کو اویل نہیں ہو رہے, آپ سستی کر جاتے ہیں, آپ نہیں اٹھ رہے فجر میں, آپ رات کو لیٹ سوئے, یا آپ کو پتہ نہیں لگا کہ پہلی کرن کب پڑی, آپ چیک نہیں کر سکے اپنا سن رائزنگ ٹائم اپنے شہر کے مطابق, تو یہ دونوں ٹائم نکل گئے. اس کے بعد جو پورے دن کا آپ کا ٹائم نکلتا ہے نا, وہ ٹائم پھر آپ کا آ جاتا ہے نماز مغرب سے پہلے کا ٹائم. یعنی کہ جب نماز مغرب, اذان مغرب ہو رہی ہے, اذان مغرب کے موسٹلی لوگ فوراً بعد دعا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے اس اذان مغرب کی جو پہلی صدا بلند ہو رہی ہے اس سے کوشش کریں کہ وہ ٹائم آپ نوٹ کر لیں. اس ٹائم کے پہلے 5 سے 10 منٹ آپ وہ دعا کر لیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر یہاں سے آپ کے خطے سے سورج جا رہا ہوتا ہے اور کسی اگلے خطے میں وہ سورج نکل رہا ہوتا ہے, تو وہ بھی ایک طرف سے سورج کا ختم ہونا اور دوسری سن رائزنگ کا ٹائم آ جاتا ہے. تو اس میں آپ اس ٹائم میں دعا کریں گے تو وہ بھی قبولیت کی دعا کا ٹائم ہوتا ہے. یہ وہ ٹائمنگز ہیں جو کہ نا جنرلائز ہے, اس میں ہم وہ ٹائم فکس نہیں کر رہے جو کہ علم الساعت کے مطابق ہے. اس میں ہم وہ ٹائم فکس کر رہے ہیں جو کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈیلی بیسس پہ کر سکتے ہیں, جن کو علم الساعت کا نہیں پتا. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان ٹائمنگز میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور سنے گا. لیکن سب سے مین امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دعا کیسے مانگنی ہے. دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے, دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, آپ نے اس کو ذہن میں جو خاکہ بنانا ہے نا, وہ آپ نے ایک رحمت اور شفقت اور اپنی والدہ والا ایک خاکہ بنانا ہے کہ آپ اپنی والدہ سے مانگ رہے ہیں. اب ایک چھوٹا بچہ جب مانگے گا نا تو وہ ضد کر کے مانگے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ بچے ہوتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں, تو آپ اس میں کوئی تمیز نہیں کرتے, آپ نہیں دیکھتے کہ میں روڈ پہ کھڑا ہوں, میں کہیں پہ کھڑا ہوں, مجھے کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں, مجھے نہیں دیکھ رہے, مجھے سن رہے ہیں نہیں سن رہے. تو ہمارا ابھی نا آہستہ آہستہ ہم لوگ اتنا زیادہ ڈسٹریکٹ ہو گئے ان چیزوں میں, ہم لوگ
اتنا زیادہ ڈیٹیچ ہونا شروع ہو گئے ہیں دین سے, اللہ سے دور ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ سے جو دعا کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی فارمیلٹی میں کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے کچھ فارمل چیزیں یاد کی ہوتی ہیں, اور جیسے کہ ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے کسی بھی قاری صاحب کا دعا مانگنے والا, کہ انہوں نے ایک رٹی ہوئی چیز ہوتی ہے, وہ انہوں نے رٹی ہوئی چیز شروع کرنی ہے, پہلے کہ 2-3 عربی میں دعائیں, اس کے بعد اپنے لیے دعا, پھر محفل کے لیے دعا, پھر اس کے بعد گزشتگان کے لیے دعا, پھر اس کے بعد عالم اسلام کے لیے دعا, اور اس کے بعد 2-3 عربی کی دعائیں پڑھ کے وہ دعا ختم. تو یہ بیسکلی وہ پیٹرن ہے جو کہ ہمیں بچپن سے ٹرینڈ کر دیا گیا. تو یہ وہ پیٹرن نہیں ہے جو کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو آپ کا اصل میں مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ جیسے اس ہستی سے مانگ رہے ہیں کہ جو آپ کی تخلیق جس نے کی ہے, اور اس نے آپ کے اندر اپنی روح پھونکی ہوئی ہے. تو اصل میں جو روح اس نے آپ کے اندر پھونکی ہے, ایٹ لیسٹ آپ اس طریقے سے تو مانگیں گے, آپ کی روح کا حق ادا ہو جائے. تو جب آپ اس طریقہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ادا کرے گا. اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ آپ کو ادا نہ کرے, کیونکہ وہ رحیم ہے. اور ہمیشہ ایک کوشش ذہن میں یہ رکھیں گے جب بھی آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت ہمیں عطا کر. کبھی بھی آپ نے اللہ سے اس کا انصاف, اللہ سے اس کا عدل, نو ڈاؤٹ وہ اس کی ذات جو ہے بڑی عادل, اس کی ذات جو ہے وہ انصاف کرنے والی ہے, لیکن آپ نے اس سے اب اس کا عدل اپنے لیے نہیں مانگنا. آپ نے ظالموں کے لیے اس کا عدل ضرور مانگ لینا, لیکن اپنے لیے ہمیشہ اس کی رحمت, اس کی شفقت آپ نے مانگنی, معافیاں مانگنی ہے, کیونکہ وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, اور وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں تو وہ آپ کو دینا شروع کر دے. صرف مانگنے کا طریقہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے. اب آپ مانگیں گے صحیح طریقے سے تو پھر آپ کو اوبیسلی ملنا شروع ہوگا. ہر چیز کا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے, مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے, ٹائمنگز بھی ہم نے بتا دی, طریقہ بھی ہم نے بتا دیا. اب عمل آپ نے کرنا ہے, اور آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کو کون سن رہا ہے اور کون نہیں سن رہا. تو یہ اصل چیز ہے کہ آپ نے جب اللہ سے مانگنا ہے تو پھر آپ نے اللہ کے جو بندے آپ کے ارد گرد ہے نا ان کو آپ نے ذہن سے نفی کر دینا. اللہ کے بندوں کو نفی کر کے صرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے اللہ کے اوپر. بے شک. اب ہم لوگ بیسیکلی اتنا زیادہ نفسانی خواہشات میں کہہ لیں, معاشی خواہشات میں کہہ لیں, پریشانیوں میں کہہ لیں, ہمارا مائنڈ اتنا ڈسٹریکٹ ہوا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہم لوگ سجدہ اللہ کے حضور کر رہے ہوتے ہیں لیکن ذہن میں سوچ جو ہے وہ کوئی اور چل رہی ہوتی ہے, نماز میں کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر میٹنگ میں جانا ہے, وہاں جانا ہے. تو یہ چیز بھی لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لوگ اس بارے میں بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی عبادت میں جو ہے وہ کس طرح اتنا ذوق و شوق لے کے ہے کہ ہمارا سوچ ڈسٹریکٹ نہ ہونا شروع. تو میرے خیال سے ہمیں نا اپنی لائف کو تھوڑا سا نا ڈی کلٹر کرنا شروع کرنا چاہیے. ہم نے ارد گرد کی اتنی جو لٹر ہے وہ اپنی سوچوں میں, ذہن میں ہم نے بھر لیا ہوا ہے کہ ہمیں جو بھی وقت مل رہا ہوتا ہے ہم اس کا احساس نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ہمیں اگلے آنے والے جو 10 دن ہوتے ہیں, 15 دن ہوتے ہیں, ہمیں ان سوچوں کا احساس ہوتا ہے. تو جو ابھی وقتی طور کے پر اللہ نے آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے آپ اس کو پراپر طور پہ اویل کریں. تو وہ میرے خیال سے جب آپ ڈی کلٹرنگ کرنا شروع کر دیں گے, اللہ سے اپنا ربط بڑھا لیں گے, تو یہ آپ 1 ہفتہ کریں گے, 2 ہفتہ کریں گے, 3 ہفتہ کریں گے, اس کے بعد 2-3 مہینے بعد نا یہ آپ کی ایک روٹین بن جائے گی, اور آہستہ آہستہ کچھ سال 1.5 سال کے بعد آپ کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی. پھر آپ کو اپنی چیزوں کو آف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب آپ اللہ کے ساتھ آن کریں گے آٹومیٹکلی طور پہ وہ آف ہو جائیں گے. بالکل انشاءاللہ آپ کے توسط سے ہم لوگوں کو اس طرف لے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. کچھ لوگوں نے مطلب کہ بھڑکایا ہوا, آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی فلک شیخ آفیشیل پہ, جو میں نے زوڈیک کے اوپر پروگرام کیے ہیں وہ بھی دیکھیے گا. ان کا اپنا چینل بھی ہے, اس کے اوپر بھی بڑا زبردست زنجانی ٹی وی کے نام سے بھی ہے, اے کیو ٹی وی کے نام سے بھی ہے, اور دیگر 3-4 ہیں, لیکن مین فوکس زنجانی اور اے کیو ٹی وی ہے. وہ بھی جا کے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور ہمیں فیڈ بیک دینا ہے کہ ہم نے سبسکرائب کیا ہے. اور ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے بڑی اچھی بات وہاں سمجھائی کہ اللہ کا ڈر, وہ بہت زیادہ ہم لوگوں نے جو ہے نا اللہ کو جب بچپن سے دیکھتے ہیں نا تو بچے کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ نہیں کرو, تمہیں جو ہے نا والد آئے گا رات کو, تو پہلے ہم والد سے ڈراتے رہتے ہیں, پھر بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے ہم اس کو جنوں بھوتوں سے ڈرا کے سلاتے ہیں, پھر اس سے بڑا ہوتا ہے پھر ہم اس کو گناہوں سے ڈرا رہے ہوتے ہیں اللہ کے ڈر سے کہ بیٹا یہ گناہ نہیں کرو, یہ ہو جائے گا, یہ گناہ نہیں کرو, اللہ یہ کرے گا, وہ کرے گا. نو ڈاؤٹ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے, بے شک, لیکن وہ ان کے لیے ہے کہ جو گناہ کر رہے ہیں. جب آپ اللہ کی ذات کو رحیم شفیق بنا کے پیش کریں گے تو آپ اللہ کے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کرنا شروع کریں گے. اب آپ جس چیز سے ڈرائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ جب والدہ سارا دن بچے کو ڈرائے گی والد سے, والد گھر میں آئے گا, بچہ سہم کے ایک جگہ بیٹھ جائے گا, وہ ایک لفظ نہیں بولے گا اس کے ہوتے ہوئے. اب باپ بیچارہ تھکا ہوا آیا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ بچے کو کیا ہو گیا, میرے آتے ہی وہ چپ کر کے بیٹھ گئے, اور آہستہ 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 تو وہ ذہن بچے کا اتنا پکا ہو جاتا ہے
کہ وہ والد کے ساتھ وہ شفقت ڈیولپ نہیں ہوتی, والدہ کے ساتھ بانڈ اسٹرینتھن ہوا زیادہ ہوتا ہو جاتی ہے. تو یہ وہ کیفیت ہے جو کہ ہم بیسکلی والد کی بجائے ہم اللہ کے ساتھ بھی بچپن سے ڈیولپ کرواتے ہیں. ڈیولپ کر لیتے ہیں. تو اس چیز کو شروع سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیز اگر شروع سے ختم ہو جاتی ہے بچوں کی گرومنگ میں, تو یہ آگے جا کے بھی چیزیں پھر نہیں ڈیولپ ہوتی. سر میں کہتا ہوں آؤٹ اسٹینڈنگ, بہت اچھا آپ نے ٹاپک آج لوگوں کو بتایا اور طریقہ بھی بتایا, اور کس طرح بتایا کہ ایک جنرل بندہ, عام بندہ جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کے لیے بھی بڑا کوشش یہی ہوتی ہے نا, کیونکہ ہم علمی لوگوں کے لیے باتیں کر رہے ہیں, ان کو تو خیر سمجھ آ جاتی ہے, خود بھی ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں اور ہم ان سے چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو کہ جو ہے نا دور دراز گاؤں میں رہ رہے ہیں, چھوٹے شہروں میں رہ رہے ہیں اور اپنے گھروں میں ہیں, راتوں کو بیٹھے ہوئے معاشی پریشانیوں میں ہیں, یا جو زندگی میں بڑی اسٹرگل والی لائف کر رہے ہیں, میرے پاس ایسے ایسے لوگوں کے کویشچنز آ رہے ہوتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. ایک بچہ ہے, وہ اس کی آپ ہمت دیکھیں گے, وہ لاہور سے جو ہے وہ اسپیئر پارٹس خریدتا ہے, اس کا ایک آٹو رکشا, اس میں اس نے پیچھے باکس بنایا ہوا ہے, وہ لگاتا ہے, اور لاہور سے تقریباً کوئی 300-400 کلومیٹر کی رینج میں جتنے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں وہ یہاں سے لے جا کے وہاں پہ سیل کر رہا ہوتا ہے. ڈیلی بیسس پہ جاتا ہے اور ڈیلی بیسس پہ واپس آتا ہے موٹر سائیکل رکشے کے اوپر اپنے. تو آپ دیکھیں نا لوگ کتنی مشکل سے اور اسٹرگل والی لائف گزار رہے ہیں. تو ہمیں صرف اپنی اسٹرگل نظر آتی ہے, ہم ارد گرد کے لوگوں کی اسٹرگلس کو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے. بڑی بات. تو اس چیز کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ دوسروں کی تکلیف کو دیکھنا شروع کریں گے, آپ کو اپنی تکلیف ویسے ہی ختم ہو جائے گی. بہت بڑی بات کی ہے, اور ضرور میں چاہوں گا فیڈ بیک آپ نے ضرور ہمیں دینا ہے. تو ناظرین اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے, جو لوگ اپنے جائز معاملات کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. باقی جو لوگ کراچی سے ہمیں دیکھ رہے ہیں یا پنڈی سے دیکھ رہے ہیں اور لاہور سے دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے تو خوشخبری ہے, کیونکہ پہلے 7 ڈیز تو آپ کراچی ہوتے ہیں. پہلا ہفتہ میں کراچی ہوتا ہوں, پہلی سے 7 تک, اور 15, 16, 17 3 دن میں راول پنڈی ہوتا ہوں. باقی پورا مہینہ میرا قیام ہوتا ہے لاہور میں. وہاں ہم ان کا انٹرویو کر لیا کریں گے جب یہ لاہور ہمارے پاس آئیں گے. تو بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن دبائیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو اور اس طرح کی انفارمیشن نالج آپ تک پہنچے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید بادشاہ کو دیں اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.